أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر لے کے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جہاں بھی میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشنز دیکھی جاتی ہیں اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اپنی سحری ٹرانسمیشن میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور رمضان المبارک کی بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب ہم 10ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ 10ویں سحری آج ہم اختیار کریں گے اور رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ آج ہم سے جدا ہو جائے گا اور اس کے بعد مغفرت کا عشرہ جو وہ ہے شروع ہو جائے گا۔ آج کے دن کو نسبت حاصل ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آج آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمانان گرامی بھی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف کراؤں گی۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترم اسکالر زرمینہ خاکوی، ان کو آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو آج بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آج آپ تشریف لائیں۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں قاری عبید اللہ کمال، السلام علیکم۔ مفتی زاہد اسلم بھی آج آ چکے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آج آپ پھر وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئے۔ اور ذیشان بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ فائدہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ بالکل جناب کہ آج 10ویں سحری کو ہم اختیار کریں گے، 10واں روزہ ختم پذیر ہو جائے گا، اسی کے ساتھ رحمتوں کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ دیکھنے اور سننے والوں کو یہی کہیں گے کہ جیسے رحمتوں کا عشرہ گزر گیا، اس سے مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا، اور مغفرت کا عشرہ جیسے ہی شروع ہو کثرت سے استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ مصیبتیں دور کرتا ہے جو کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید کبھی ختم نہ ہو، اور پھر آپ کو ایک رستہ ملتا ہے کہ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو لواحقین آپ کی اس دنیا سے جا چکے ہیں
وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتنا ہدیہ کر کر دنیا سے ان کو تحفتاً بھیجتے ہیں. اور بہترین صدقہ یہی ہوتا ہے, یعنی ان کے لیے ہدیہ کرنا بہترین یہی ہے کہ استغفار پڑھیں جس طرح, کیونکہ قرآن پاک جتنا پڑھ کے بخشے سب سے بہتر کہ صبح یاسین کا جو آپ عمل اگر زندگی میں رکھتے ہیں, فجر کے بعد آپ یاسین پڑھتے ہیں, تمام مسلمانوں کو اس کو بخش دیتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ موتیوں کی صورت میں ان کی طرف وہ تحفے جاتے ہیں. اور ان کی زندگی میں کہتے ہیں نا کہ زندگی دونوں ہے, زندگی دنیا کی بھی ہے, زندگی آخرت کی بھی ہے, اور وہ زندگی کٹھن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پیچھے والوں کے منتظر آپ رہتے ہیں, یعنی جن کے لیے والدین کی اگر میں بات کروں فائزہ, تو وہ منتظر رہتے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں کہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کیا, جو بیج بو کر آئے وہ تناور درخت بنا, اور وہ پھل دے گا یا نہیں دے گا ان کی نسبت اس پہ رہتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ اپنے لواحقین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو یاد رکھیں اور زندگی میں عمل کو عام کریں. اسی کے ساتھ اب ہم جائیں گے فائزہ گیسٹ کی طرف. بالکل, میں مفتی زاہد اسلم صاحب کی طرف پہلے جاؤں گی اور آپ سے سوال کروں گی. آج کا دن جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے, ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کے حوالے سے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. بے شک. کون؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ جو سب سے پہلے اسلام لائیں, سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی خواتین میں. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف اور پس منظر امام ذہبی نے تاریخ اسلام کی جلد 1 صفحہ 63 اور 64 پہ لکھا, اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ 462, اور اسی طرح سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 190, اور طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17, اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81, اور تاریخ کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 210, اور مواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 101 پہ لکھا گیا کہ آپ کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ, اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جو بہت بڑی مالدار تھیں, بہت بڑی تاجر تھیں, اور عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کا مال تجارت ہم لے کر جائیں, لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک بیوہ, اور انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو, اور انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ عظیم شخصیت ملی. میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک خادم, اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ اے غلام 3 باتوں کا خیال رکھنا, کبھی محمد عربی سے آگے نہ بڑھنا, اور کبھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہ کرنا, اور جو یہ کہہ دیں تم نے ان کے مطابق ہاں کرنی ہے. اب میسرہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ پورے راستے کے معاملات مجھے واپس آ کر بتانا. اب یہاں پر ایمان افروز باتیں ہیں. وہ میسرہ غلام ساتھ میں ہیں, واپسی آئے کہتے ہیں کہ میں جب بادلوں کے پاس سے گزرتا تو امام الانبیاء بادلوں کے پاس سے آگے ہوتے تو بادل ان کو سلام کرتے. کہتے ہیں جب ہم درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہتے ہیں کہ ایک ایسے درخت کے سائے میں جا کر محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے کہ جو درخت سوکھ چکا تھا, لیکن محمد عربی کی جب اس کو رفاقت ملی, جب حضور وہاں جلوہ گر ہوئے تو وہ درخت جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے وہاں موجود تھا, وہاں ایک راہب نے دیکھا کہ درخت کے نیچے میرے آقا جلوہ گر ہوئے اور اس درخت کے اوپر جو ہے رونق آ گئی, ہریالی آ گئی. اچھا, وہ راہب چلتے ہوئے آ کر کہتا ہے میسرہ یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ کہنے لگے یہ عرب کے بڑے معزز ترین شخصیت ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے سائے کے نیچے ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہوں گی کہ جن کے آنے سے یہ سوکھا ہوا درخت بھی ہرا بھرا ہو جائے گا. کہنے لگے کہ ہم نے تورات میں زبور میں تو یہ پڑھا ہے کہ وہ شخص اللہ کا آخری نبی ہوگا. اچھا, اس کے بعد میسرہ غلام کہتے ہیں کہ ہم وہاں ملک شام میں پہنچ گئے. وہاں پر جو انداز تھا محمد عربی کا اس میں صداقت تھی, اس میں بڑی امانت داری تھی. میرے آقا نے کسی کو بلایا نہیں, اپنے لیے چیز بیچنے کے لیے آوازیں نہیں لگائیں. میسرہ کہتے ہیں کہ حضور بول بھی کچھ نہیں رہے, لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی خریدنے کے لیے آتا تو خالی ہاتھ کوئی نہ لوٹتا, اور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بھیج دیا. اور یہاں پر ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں کہ اول من آمن باللہ وصدق برسولہ, مستدرک حاکم
اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 202 ہے، اور یہی روایت دیکھی جا سکتی ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی اور سیرت حشام کے اندر بھی اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی، کہ سب سے پہلے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والی، تصدیق کرنے والی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے اور آپ سے مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں نور سحر کی ٹرانسمیشن لے کر، جو آپ کے لیے آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، اور روزانہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ اور اپنے اسپانسرز کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گی جن کے تعاون سے یہ سحری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچنے میں ہمیں مدد ملی۔ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کیجیے اور گھر بیٹھے ماہانہ لاکھوں روپے کمائیے۔ رابطے کے لیے اسکرین پر انسٹاگرام آئی ڈی اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ان کے ویب سائٹ ایڈریس پہ جائیے اور وہاں ایک فارم آپ کو ملے گا، وہ فل کیجیے اور پاور ایگل کی ٹیم سے جڑ جائیے۔ اس کے ساتھ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا میں ایک جانا مانا نام، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، ہب آف پراپرٹی، نیو ٹاؤن ڈیری، ہر پل تازہ چائے اسپیکٹو، ریکول سیرپ بنانے والے موو فارما، حیا نور ابایاز، وائٹل ٹی جن کا کہنا ہے وائٹل پیو، زندگی جیو۔ اور اگر آج کی وارڈروب کی بات کی جائے تو آج کا وارڈروب خاتون بائی الماس جاوید ایسٹرن کلاتھنگ کی جانب سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ آپ تمام اسپانسرز کا ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ قاری عبید اللہ کمال موجود ہے، میں ان سے کلام کی درخواست کروں گی۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔
معروف اسکالر زرمینہ خاقی موجود ہیں. میں ان سے بات کرنا چاہوں گی آج کے دن کے حوالے سے. زرمینہ, ہمیں کچھ بتائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیے, ان کے وصال کی تفصیلات بتائیے. بہت شکریہ فائزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک اور آج کا ڈے اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک عظیم المرتبت ہستی پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ذکر سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے. آج کے دن کو ان سے نسبت حاصل ہے. آج ان کا یوم وصال ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 555 عام الفیل سے تقریباً 15 سال قبل مکہ المکرمہ میں آپ کا یوم ولادت, آپ کا ولادت پاک ہوئی اور آپ ام المومنین ہیں, یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو تمام اہل ایمان کی ماں قرار دیا. یہ عظیم المرتبت ہستی پاک ہیں جن کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے اور قریش کے قبیلہ بنو اسد سے آپ کا تعلق ہے اور قصی بن کلاب یعنی چوتھے واسطے سے آپ کا جو سلسلہ ہے یا شجرہ نسب ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے. آپ کی پاکیزہ خصوصیات اور صاف اور کمالات کے حوالے سے بات کی جائے تو ایج آف اگنورنس میں یعنی دور جاہلیت میں بھی آپ کا جو پاکیزہ اخلاق ہے وہ اس قدر نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ طاہرہ کے لقب سے معروف تھی. اور آپ کے مال کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ آپ ایک بہت ہی فیمس فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور آپ کے جو والد گرامی وہ مشہور بزنس مین تھے خویلد, اور آپ کو انہوں نے اپنے کاروباری امور آپ کے حوالے کر رکھے تھے اور آپ بڑی مینیجریل پوزیشن رکھتی تھیں, بڑی اچھی مینیجر تھیں اور بڑے اچھے انداز میں کامیاب تاجرہ کی حیثیت سے آپ نے تمام معاملات کو کاروبار کے بڑی خوبی کے ساتھ نبھایا. اور ان کے مال کے حوالے سے بات کی جائے تو جو عرب کے لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے ان کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کا مال ایک طرف, لیکن پھر بھی آپ کی شخصیت میں کمال انکساری اور عاجزی ہمیں نظر آتی ہے. دوسروں کا خیال رکھنا, ایثار کا اہتمام کرنا, سخاوت کا اہتمام کرنا, انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, یہ آپ کی شخصیت کا ہمیں خاصا نظر آتا ہے. چونکہ آپ بیوہ ہیں اور عرب کے راؤسہ کی جانب سے آپ کو شادی کی یا نکاح کی پیشکش کی گئی, اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ آپ کا خاندانی عزت و وقار اور جاہ و حشمت ان کے سامنے تھی اور دوسرا آپ کا پاکیزہ اخلاق, آپ کے جو اتوار ہیں اور آپ طاہرہ کے لقب سے معروف ہیں تو بہت سے راؤسہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. لیکن چونکہ یہ ازلی فیصلہ تھا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا, تو ایک عورت کی ایک اعلیٰ ترین بصیرت اور بصارت کی یہ مثال ہمیں نظر آتی ہے, نقطہ کمال نظر آتا ہے کہ آپ نے نکاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا شان ہے. کہ اور یہ ذکر ایسا کہ سنتے چلے جائیے, آپ کا دل تو خیر بھرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مگر کتنا اچھا کتنا کانوں کو بھلا لگتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ویسے تو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ازلی فیصلہ تھا, لیکن پھر بھی اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں منتخب کیا؟ بالکل, یہ میں نے جیسے پہلے کہا ایک خاتون کی اعلیٰ ترین بصیرت اور بصارت کی مثال ہے اور اللہ رب العزت کا یہ ازلی فیصلہ تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے والد کا وصال ہو جاتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ کو بہت سارے کاروباری مسائل اور پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری جو تجارتی کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ ملک شام جا رہا تھا اور حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پتہ چلا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی خدمات پیش کریں. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کا شہرہ تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ بھیجا ملک شام, اور راستے میں وہ روح پرور مناظر دیکھتے ہیں کہ جب بھی دھوپ آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بعد ازاں کے بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی, سیرت کی, کردار کی پختگی کے حوالے سے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور آپ نے خواب بھی دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا سورج ان کے آنگن میں اتر آیا اور ان کے اطراف کو اس کی روشنی نے جگمگا دیا. سبحان اللہ. تو اس کا جو اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے, اس کا نالج رکھتے تھے. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ فیض نبوت سے, نبوت کے فیض سے آپ
फैज़ हासिल करेंगी, सैराब होंगी। तो इसी तरह से फिर वो अपनी सहेली नफीसा को निकाह का पैगाम देकर वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब भेजती हैं। और जब वहाँ बाहमी मशावरत होती है और उनके जो चचा हैं और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो फैमिली है वो मिल के निकाह के मामलात तय करते हैं। हज़रत अबू तालिब ने रिवायात में आता है कि उनका निकाह का जो खुतबा है वो पढ़ाया और यूँ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाती हैं, उनकी महबूब रफ़ीका हयात और मिसाली रफ़ीका हयात की हैसियत से। आप देखें फ़ायज़ा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को रश्क फिरदौस बना डाला। ऐसा घर, ऐसा मिसाली घर जिसमें जन्नत भी रश्क करती है। खानगी मामलात को भी बहुत एहसन तरीके से निभाया। फिर आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम शहजादे और शहजादियाँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में से सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। और आपकी ये भी कदर व मंजिलत हमें नज़र आती है कि जब तक आप हयात रही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और खातून से निकाह नहीं फरमाया। तो आपने खानगी मामलात को भी एहसन तरीके से निभाया, उनके बच्चों की भी बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की, अपने शोहर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनकी इताअत गुजारी की, उनके साथ वफाशवारी का एक कमाल दर्स जो है वो आज की ख़वातीन को मिलता है। और फिर जब नुज़ुल वही का सिलसिला स्टार्ट होता है और आप गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते हैं तो रिवायात में आता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तोशा तैयार करके बाकायदा खाने पीने की चीज़ें वहाँ तशरीफ़ ले जाया करती थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के लिए। और फिर जब आप घर तशरीफ़ नहीं लाते थे तो वो ऐसी तहरीके मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें कारकुन नज़र आती है कि कभी उन्होंने शिकवा ज़ुबान पे नहीं लाया कि आप मुझे टाइम नहीं देते। यानी खाविंद का जो या शोहर का जो मिशन है वो उनके लिए इस कदर इंपॉर्टेंस रखता था कि टोटल सबमिशन उन्होंने दिखाई, खुद सपुर्दगी, और अपने माल से अपने वक्त से दीन इस्लाम के लिए खिदमत पेश की, अपने माल से इस तरह कि अपने शोहर को मुआशी फ़िक्रों से आज़ाद कर डाला। और जब नुज़ुल वही का जो वक्त है आता है तो वो बड़ी मारूफ रिवायत हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी जो कैफियत है वो बशरी तकाज़ों की वजह से वो आप थोड़े से उस कैफियत में आते हैं, परेशान होते हैं। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मिसाली रफ़ीका हयात की हैसियत से आपके दिल को करार पहुँचाती हैं और फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गरीबों का ख्याल रखते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस तरह से उन्होंने करार पहुंचाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली और सबसे पहले नमाज अदा करने वाली, सबसे पहले आपके दिल को ढारस पहुंचाने वाली और वो रफ़ीका हयात के जिनसे तज़किरा किया गया सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से वही का जो जिक्र है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया। तो यूँ उनके जो खानगी मामलात हैं वो हमें मिसाली रफ़ीका हयात से नज़र आते हैं उनकी हैसियत से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही मुफस्सिल बयान बहुत कम वक्त में आपने हमें बताया। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से जो आपके फ़ज़ाइल बयान किए हैं उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कीजिए। जी ज़रूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाके हम सबको सुकून मिलता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिलता है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहलू में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नत की बशारत दी कि जन्नत में उनके लिए मोतियों का महल है और मोतियों से जो कि मज़य्यन है, ना वहाँ पे शोर गुल होगा और ना किसी किस्म का रंजो अलम होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमाए, जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि जो खातून सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ ला रही हैं इनको अल्लाह और मेरा सलाम पेश कीजिए। तो सुभान अल्लाह, वो हस्ती मुबारक है जिनको अल्लाह और जिब्रील अमीन अपना सलाम पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ कहते हैं कि ब्रेक का वक्त आ जाता है, मुश्किल होता है जाना। इतनी खूबसूरत तारीख हमें बताई जा रही है और कहते हैं कि ये वो तारीख है जिसको सुनते हुए कहते हैं कि मुकर्रर बयान करता जाए और हम सुनते चले जाएं। लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूरे सहर की सारी ट्रांसमिशन लेकर। और ज़िशान, अब जो हमारे साथ मेहमान हैं आप उनका तारुफ कराएं। बिल्कुल जी, शाहिद मेमन का नाम है, इंसानी हकूक़ की तंजीम पर ये काम करते हैं, इंसानी हकूक़ के लिए जो है वो काम करते हैं। जी शाहिद भाई, आप माइक में बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो देखने वाला और शाम भी आपका और आपके कैमरे में शुक्रिया करता हूँ, आपने मिलने का मौका दिया। सही, बोले बोले बोले। दूसरी बात ये है कि और मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात करी दीन के बारे में, तो बात ये तो मैं फिर भी आया हूँ, मैं तो अपनी बात करूँगा। अभी आजकल
इंसानियों के ऐसे काम रमजान का महीना चल रहा है, खिदमत का मौका मिला, अपना एक अमर की काम लगा रखी है, कुछ सैरी करवाते हैं, कुछ एम्बुलेंस सर्विस चल रही है, कुछ सर्विस सब काम कर रहा आपको पता है, तो मैं देखने वाले को ये एम्बुलेंस की आपको एम्बुलेंस की नीड है तो आपके साथ ताउन किया जाए, ये आप कह रहे हैं शायद भाई। तो बाकी ये बताएं कि आपका जो दस्तरखान है वो कहाँ कहाँ पे लग रहा है? मेरे दस्तर सजनी में लग रहा है, ठीक है, टॉन में लग रहा है, कोरंगी में लग रहा है। कोरंगी में लग रहा है। तो आपका सहरी और अफ्तार दोनों है या सिर्फ अफ्तार करवाते हैं या सिर्फ सहरी करवाते हैं? कोरंगी टाइम में अफ्तार और सहरी करवाते हैं, कोरंगी में इफ्तार कराते हैं, सजनी में ठीक है, सही। बजट नहीं, बजट के हिसाब से हम लोग सब कराते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। शायद भाई आपसे बात करेंगे कि सेगमेंट के दौरान भी। जी मुफ्ती साहब, आप बताइएगा कि आप जो अब हम मग़फ़िरत के अशरे की तरफ जा रहे हैं, तो मग़फ़िरत के अशरे में हमें जो है वो साथ साथ हमें किन फ़ज़ाइल को ज़िंदगी में रखना चाहिए ताकि हम जो है वो मग़फ़िरत के अशरे में जब दाखिल हों तो हमारी तैयारी पहले से हो, क्योंकि आज मगरिब की जब अज़ान होगी तो साथ ही रहमत का अशरा जुदा और मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो जाएगा। देखिए जान भाई, सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि मग़फ़िरत की चंद शराइत हैं। बिल्कुल, मग़फ़िरत से पहले ज़रूरी है कि आपने जो गुनाह या जो आपसे सगीरा कबीरा गुनाह हुए उनकी माफ़ी, और माफ़ी का मतलब होता है इस्तग़फ़ार, तौबा करना। और तौबा के हवाले से बाकायदा कुरान करीम के अंदर अहकामात नाज़िल हुए हैं। 28वें पारे की सूरत अत-तहरीम इसके आयत नंबर 8 के अंदर है तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, और इसी तरह सूरत अश-शूरा के आयत नंबर 42 है, सूरह आल इमरान के आयत नंबर 63 है। जब तौबा की बात आती है, मग़फ़िरत की बात आती है तो फरमाया वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम। कहीं पर ये बात आती है कि आओ तुम अपने खालिक की कायनात मालिक लम यज़ल की बारगाह में। तो अब ज़रूरत ये है कि आपने अपने जो पूरी ज़िंदगी पहले गुजार रखी है उसका मुहासबा करते हुए अपने खालिक की बारगाह में जाकर तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। फिर उसके बाद जब आप अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होंगे तो वो एक सजदा आपके लिए मग़फ़िरत का ज़ामिन बन जाएगा। इक़बाल कहता है एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है 1000 सजदे से आदमी को निजात देता है। फिर इसके साथ साथ एक पैगाम देते हुए बात ख़त्म। आज जो कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से बात हुई है, और वो एक ऐसी ख़तून हैं जो कि कामयाब तरीन ख़तून गुज़री, और जो मेरे आका की महबूब तरीन ख़तून गुज़री, और जिनसे मेरे आका की बेपनाह मोहब्बत थी, और वो ख़तून के जिन्होंने उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया जिस वक्त इस्लाम को ज़रूरत थी। उन्होंने अपना सब कुछ हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, और मेरे आका का अंदाज़ देखिए, उनके माल से, उनकी दौलत से टोटली आपने फ़ुक़रा मसाकिन की मदद फरमाई। तो यहाँ पर ये एक मैसेज है कि ख़वातीन हों या उनके शोहर हों, वो एक दूसरे के साथ हो जाएं। ख़वातीन अपने शोहर के हकूक़ अदा करें, शोहर अपनी बीवियों के हकूक़ अदा करें। जिस तरह मेरे आका ने हक़ अदा किया, जब आप बीमार थी तो आपने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को फरमाया कि आप अपने बाबा जान से जाएँ, मुज़म्मिल की चादर लेकर आएँ। तो मेरे आका ने पूछा वजह क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरी बख्शिश की ज़मानत हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ सैयदा, ये तो आपने चादर मांगी, अगर तुम मोहम्मद अरबी से मेरी जिल्द मांगती तो मैं मोहम्मद अरबी वो भी कुर्बान कर देता। यानी ये किरदार होता है वो खदीजतुल कुबरा। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब लोगों ने मुझे सताया, मुझे परेशान किया, तो ये मुझे राहत और सुकून पहुंचाती थी। मुस्तदरक हाकिम की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 202 पे लिखा गया, और मुसन्निफ़ शैबा इसकी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 24 हदीस नंबर 1099, सियर एलाम नुबला जिल्द 2 सफ़ा 170, तबक़ात इब्न साद जिल्द 8 सफ़ा 18, और मजमू ज़वाइद की जिल्द 9 सफ़ा 220 पे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई गम, कोई परेशानी होती तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क़ुर्ब में जाते तो वो आपको तसल्ली और वो आपको सुकून देती। तो जो अज़वाज हैं, जो बीवियाँ होती हैं, उन पर शोहरों के बड़े हकूक़ हैं। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए मेरे आका की सीरत को पढ़ें और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत का मुतालिया करें। इंशाअल्लाह इस माशरे के अंदर दोबारा से खुशहाली की फ़िज़ा कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसी बात के बाद मुफ्ती आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। और बाकी अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से फ़ायदा वापस आते हैं तो फिर हम अनाउंस करेंगे कि हम किस सेगमेंट की तरफ जाना है। तो क्या आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।